کچھ لوگ ہیں جن کا کام صرف نفرتیں بکھیرنا ہے، جن کا کام صرف دلوں کے اندر دراڑیں پیدا کرنا ہے، جن کا کام امت کے اندر بٹوارا کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہے، ان کا کام ہے ٹارگٹ کرنا ہے، نشانہ بنانا ہے، کوئی کسی کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو ذلیل کرنا ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر حسد ہوتا ہے، حسد کی آگ میں وہ جل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ خبر نہیں کہ المعز اللہ ہے، دلوں میں محبت ڈالنے والا اللہ ہے اور عزت دینے والا اللہ ہے، دنیا آخرت کی خیریں اللہ کے پاس ہیں، بھلائیاں اللہ کے پاس ہیں۔ تم جتنے مرضی وویلے کر لو، جتنے مرضی پروپوگنڈے کر لو، جتنے مرضی جھوٹ کے بازار گرم کر لو، ایک رائی کے برابر بھی تم ان کی عزت میں نہ اضافہ کر سکتے ہو نہ نقصان کر سکتے ہو، کیونکہ المعز اللہ ہے۔ تو ایسے ہی کچھ علماء ہیں بریلوی مسلک کے جن کا کام صرف نفرت پھیلانا اور نفرت کی آگ میں لوگوں کو بھڑکانا ہے، نفرت کی آگ بھڑکانی اور اس میں لوگوں کو جلانا ہے، چاہے عقائد کے نام پہ چاہے عبادات کے نام پر ہے۔ یہ علامہ مظفر صاحب جن کا تعلق کراچی سے، کبھی بھی سمر اتاری ممبر پر بیٹھ کر گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کسی عالم دین کی پگڑی اچھال رہا ہوتا ہے، تو اب ان موصوف کی گفتگو سنیں انہوں نے کیسے الفاظ استعمال کیے، اخرس، زندیق، فیسا، فلاں، ایسا ایسا۔ کیا ایک عالم دین کی زبان سے ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں؟ کیا ایسے لوگ ممبر رسول پر بٹھانے کے قابل ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ موصوف کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ میں طارق جمیل سے کہوں گا کہ گونگے آج ختم نبوت کے بارے میں کوئی جملہ بولو گے، اخرس گونگے شیطان کوئی جملہ بولو گے جس کے لیے تعریف کر کر آئے ہو، کچھ بولو گے، کوئی جملہ تمہاری زبان سے ختم نبوت کے لیے نکلے گا، اقلیت کے مسئلے پر جو یہ ناچ نچایا جا رہا کچھ ہوگا؟ نہیں ہم نہیں بولتے۔ پھر تم کو تبلیغ کرنا حرام ہے، سامری تمہیں حرام ہے تبلیغ کرنا۔ جب تو یہ جو بنیا بن کر جناب جو ہے کہ تم ایسے نواز شریف کی بیوی کا انتقال ہوا تو سمجھے کہ جیسا اسی کی ماں مری تھی، اور ایسے آگے پہنچ کر آج نواز شریف کہاں ہے اور وہ کہاں ہے، ان کے چیمپئن جناب جو اب تو تبلیغی جماعت بھی کہہ رہی ہے کہ یہ، اب میں کیا لفظ کہوں گے، کیا ہمارے متھے لگا۔ میں نے کہا یہی تو آپ کو سمجھا رہے تھے ہم پرانے زمانے سے۔ ضرب علی خان ادھر سے کہہ رہے ہیں زندیق ہے، میں نے کہا یہی کہہ رہے تھے ہم آپ کو۔ مینگل صاحب اسے زندیق کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا اسی وجہ سے یہ آواز ہم پہلے لگا رہے تھے کہ اس کو اگر آپ شامل کریں گے تو یہ وہ ملا فضل ہے جو اکبر کے چرنوں میں بیٹھتا تھا، اس کے سامنے وہی کام کرنا پڑے گا جو حضرت سرکار مجد الفسانی نے کیا تھا، جس کو اقبال نے سلام کرتے ہوئے فرمایا ہند میں وہ سرمایہ ہے ملت کا نگہبان، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار۔ ہمارے دین کی بنیاد تو محبت پر ہے، ہمارے دین کی بنیاد تو اخلاص پر ہے، ہمارے دین کی بنیاد تو خیر خواہی پر ہے۔ اختلاف تو شروع سے چلا آ رہا ہے اور اختلاف شروع سے چلتا ہوا آج تک موجود ہے، مگر دور حاضر کے اندر اس اختلاف کے اندر سخت کلامی، الزام تراشی، بہتان اور دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت کی شکل اختیار کر رہا ہے دور حاضر کا اختلاف۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ امت مسلمہ کو جوڑنے کی کوشش کی اور جنہوں نے ہمیشہ دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور جنہوں نے نوجوان طبقے کو دین کی طرف مائل راغب کرنے کی محنت کوشش کی ہے۔ آپ مولانا جمیل صاحب کے بیانات کو سنیں، آپ کو ان کے اندر اتحاد نظر آئے گا، اتفاق نظر آئے گا، سیرت کا گفتگو نظر آئے گی، اللہ کی بڑائی تمہیں نظر آئے گی، یا تو جنت ہوگی، جہنم ہوگی، آخرت ہوگی، کل حشر قبر ہے، حشر ہے، ان ٹاپک کے اوپر، ان موضوعات کے اوپر مولانا جمیل صاحب کی گفتگو آپ کو ملے گی۔ کبھی کسی فرقے کو ٹارگٹ نشانہ نہیں بنایا، کبھی کسی مسلمان کو کافر کہنے کی روش کو اختیار نہیں کیا، ہمیشہ اتحاد و اتفاق کی بات کی۔ کتنے لوگوں گالیاں دیتے ہیں، کتنے لوگ تہمتیں الزام تراشیاں اپنے لگاتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود مولانا کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ تو اب اگر کوئی عالم دین یا کوئی شخص ان کی ذات کی طرف انگلی کر رہا ہے، ان کی ذات کو ٹارگٹ نشانہ بنا رہا ہے، گندے الفاظ کے ذریعے اپنی زبان کو استعمال کر رہا ہے ان کے لیے، تو دراصل یہ اپنی ہی روش اور اپنا ہی اندر کا ظرف بتا رہا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میرے اندر کتنی محبت ہے، امن ہے۔ مولانا کی شخصیت میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں پڑ سکتا۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے الفاظ میں نرمی لے کر آئیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سینے کو، اپنے ظرف کو وسیع کریں۔ سیرت سے تو ہمیں یہ ملتا ہے رسول اللہ نے کافروں کو سینے سے لگایا ہے، سیرت سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے عبداللہ منافقوں کا سردار عبداللہ کو اللہ کے نبی اپنا لواب مبارک ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اللہ کے نبی اپنا کرتا مبارک دے رہے ہیں کہ ان کو پہنایا جائے، ہو سکتا ہے اللہ بخشش کر دے۔ کھلم کھلا منافقین کے ساتھ اللہ کے نبی کا یہ سلوک ہے، یہ طرز ہے، اور ہم اپنوں کو ہی کافر قرار دے رہے ہیں، ہم اپنوں کو ہی زندیق بے ایمان مرتد کہہ رہے ہیں، ہم اپنوں کو ہی دور کر رہے ہیں، اپنوں کو ہی قرآن سے ہٹا رہے ہیں، حدیث سے ہٹا رہے ہیں، اور سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے محدث ہم ہی ہیں۔ خدا کے لیے دین کے اندر وسعت ہے، اس وسعت کو باقی رکھو، رسول اللہ کی سیرت کو پڑھو، تمہاری دین پر کیا خدمات ہے بتاؤ، کو قرآن پر کام کیا ہے، حدیث پر کام کیا ہے، لاؤ مارکیٹ میں پتہ چل جائے گا۔ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بس صرف اختلافات اور نفرت، خاص کر پھر علماء دیوبند کے بارے میں بکھیرنا، یہ تم لوگوں کا وتیرہ بن چکا ہے۔ تو اس لیے نفرتوں کی بجائے محبتیں بانٹو، امت کو قرآن بتاؤ، حدیث بتاؤ، سلف صالحین کی زندگیاں بتاؤ، اہل بیت بتاؤ، صحابہ بتاؤ، سیرت انبیاء بتاؤ، یہ چیزیں نوجوانوں کو بتاؤ۔ نوجوان طبقہ تمہارا ملحد ہو رہا ہے، قادیانی ہو رہا ہے، کن فرقوں کی طرف جا رہا ہے، نوجوانوں کو روکنے کی محنت کوشش کرو، بجائے اس کے کہ اپنوں کو کافر اور مرتد اور زندیق اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دو۔ تو مولانا جمیل صاحب جیسے علماء ہمارے سروں کا تاج ہے، اور اختلاف دلیل سے، اور وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن کا لفظ ہے، احسن طریقے سے آپ مناظرہ کرو، جواب دو۔ احسن طریقے میں گالی گلوچ نہیں آتی، اخرس، زندیق، بے ایمان، یہ الفاظ احسن طریقے میں نہیں آتے۔ تو مگر احترام کے ساتھ اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اختلاف کر سکتے۔ تو امت کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں نرمی پیدا کریں، اور اپنے دلوں میں وسعت پیدا کریں، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ نفرتوں کے بازار گرم کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، اس سے غیر ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ اس وقت غیر امت مسلمہ پر چڑھ دوڑا ہے مکمل، ہمیں اس کے سامنے سیس پھیلائی ہوئی دیوار بن کر آنا پڑے گا۔ نہیں تو اگر ہم یوں ہی اپنی فرقوں میں بٹتے رہے، اپنے مسلک کا پرچار کرتے رہے، غیر ایک ایک کر کے ہمیں ختم کرے گا، اور پھر غیر کی سرداری ہوگی جو چاہے کرتا پھرے۔